آئیے اب اگلے مقرر کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی شدت کو دیکھ کر کے میں خود اب یہ نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی تاخیر کروں، چونکہ اس شخص نے خود اپنے آپ کو کچھ بنایا ہے اور کچھ سنوارا ہے، کسی سے مقابلہ کیا ہے، دشمنی اٹھائی ہے، پریشانیاں جھیلی ہیں، لیکن کس لیے؟ کتاب و سنت کی اتباع، کتاب و سنت کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، کتاب و سنت کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اسی لیے ایسے ہی شخص کے لیے کسی نے کہا تھا، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، پھر آفتاب بن کر نکلنا پڑا مجھے۔ آپ کے سامنے مشہور اور معروف داعیہ فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ہیں، اور آپ کا موضوع آج کچھ ہٹ کر کے ہے۔ آپ خود جگر تھام کے بیٹھیے کہ اب شیخ کی باری آ رہی ہے، موضوع کچھ ہٹا ہوا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا وہی چیزیں ہم پھر سنیں گے جو شیخ سناتے ہیں، نہیں، نئے انداز سے ہم نے حاضر کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کا آج کا موضوع ہے، غور سے سن لیجئے، پھر سے سن لیجئے، پھر سے سن لیجئے، گھروں کی اصلاح کیسے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ گھروں کی اصلاح مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ گھروں کی اصلاح ہوگی تو معاشرہ صحیح راہ پہ چلے گا، اور یہی اللہ مالک کا حکم بھی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کی جانوں کو جہنم سے بچا لیجئے، اور یہی مقصد حیات بھی ہے۔ اصل کامیاب جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا مستقبل ثمر گیا، وہ وہی خوش نصیب ہے جو جہنم سے بچ کے اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا۔ دنیا سنور جائے، دنیا کا مال و متاع اکٹھا ہو جائے، تو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جہنم سے بچا دے، اہل جنت میں شامل فرما دے۔ قرآن حکیم اسے بیان کرتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے ہٹا لیا گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے، اس کا مستقبل ثمر گیا، یہ اپنے مقصد حیات کو پا گیا۔ کس نے اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں سے بچا لیا۔ یہ دنیا ہمیں ملی اسی لیے ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہمیشگی تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں، اور بیکار ہم آئے نہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنی ہے، اور ہم نے لوٹنا ہے خالق و مالک کی طرف۔ اس دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ میرا گھر اس معاشرے کی چھوٹی سی اکائی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے
پورے ملک کے حالات سنوریں گے تو پھر معاشرہ بھی سنور جائے گا، فلاں یہ کرے گا تو ہم بھی یہ کر لیں گے۔ پیارے بھائی، میں اور آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، کم سے کم مجھ سے اور آپ سے میرے گھر کے بارے میں تو سوال ہوگا، آپ کے گھر کے بارے میں تو سوال ہوگا۔ جتنی کسی کی ذمہ داری ہے، جتنی اس کے تحت رعایا ہے، اس کے بارے میں تو سوال ہوگا۔ آپ پورا ملک چینج نہیں کر سکتے، پورا معاشرہ چینج نہیں کر سکتے، پوری بستی چینج نہیں کر سکتے، کیا میں اپنی بیوی بچوں کو بھی چینج نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنے جسم پر بھی اللہ کا رنگ غالب نہیں کر سکتا؟ میں اپنے جسم کا تو جواب دہ ہوں۔ اس گھر کی چار دیواری کے اندر شیطان کی حکومت ہے یا رحمان کی؟ قانون اللہ کا چلتا ہے یا اللہ کے دشمن کا؟ اس کا جواب تو اللہ مجھ سے لے گا، اس کا جواب تو میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی اصلاح کیجئے۔ آئیے دیکھیں وہ کون سے پہلو ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر سکتے۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح عقیدہ توحید سے کیجئے۔ رب کی وحدانیت کا پیغام اپنے بیوی بچوں کو دیجئے، ان کو شرک اور بدعات سے بچائیے۔ اگر عقیدے کی اصلاح ہو گئی، آپ کی نسل کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ یہ فتنوں کا دور جس میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایک پوری تحریک ہے اہل شرک کی، جو روک رہے ہیں کہ کوئی توحید کی دعوت نہ دے، کوئی عقیدے کی دعوت نہ دے، سب کو ساتھ ملا کے چلو، عرسوں میں شریک ہو جاؤ، فکر خمینی سیمینار کے مہمان خصوصی بن جاؤ، قادری صاحب کی میلاد کانفرنس کے اندر سب سے بہترین اور موٹا نام اشتہار میں آپ کا لکھا ہوا ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے، پرواہ نہیں۔ عقیدے کی بات کرو گے تو انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا۔ عرفان شاہ مشہدی صاحب ہیں ہمارے قبر پرستوں کے وکیل، ان کی گفتگو میں سن رہا، وہ کہنے لگے وہابیوں نے توحید کو بھاؤ بلا بنا دیا، ڈراتے ہیں ہر کسی کو، شرک شرک شرک۔ ارے بھائی، یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ ڈرانے کی تعلیم تو کتاب و سنت دے رہی ہے۔ امام الموحدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے مالک سے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے ان الفاظ پہ غور کیجئے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب دعا ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امام الموحدین کے الفاظ کو سنیے، وَجْنُبْنِي، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ یہ کون ہے؟ خلیل اللہ۔ یہ کون ہے جنہیں آگ کے اندر پھینکا گیا؟ یہ کون ہے جنہوں نے بتوں کے سروں کو توڑا؟ یہ کون ہے جس نے باپ سے جنگ کی؟ یہ کون ہے جو قوم سے ٹکرائے؟ یہ کون ہے جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کی گردن پہ تلوار چھری رکھی؟ یہ کون ہے جسے اللہ نے خلیل اللہ کہا؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے بچانا، میرے بیٹے کو بچانا۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ ارے بھائی، اگر ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے سوالی ہیں اور ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں یہ ماجرا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، وہ اپنی جان پہ خوش نہیں ہیں بلکہ اس کا خوف لاحق ہے اور اپنی دعاؤں میں اللہ کے ہاں سوالی بن رہے ہیں، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ اور دیکھ لیجئے، جب سے اہل شرک کی یہ تحریک چلی کہ کلمہ گو مسلمان، اب شیطان ان سے شرک نہیں کروا سکتا، شیطان مایوس ہو گیا ان سے شرک کروائے، نتیجہ کیا نکلا؟ لال شہباز قلندر کا بت بنا کے کلمہ پڑھنے والے پوج رہے ہیں۔ آپ میں سے اکثریت نے دیکھا ہوگا، حیدرآباد انڈیا کے اندر ایک پیر صاحب کی قبر ہے، ساتھ اس کا بت بنایا ہے۔ گدی نشین کہتے ہیں راج شاہ جی میرے خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے میرا بت بناؤ، جس نے قبر پوجنی ہے وہ قبر پوج لے، جس نے بت پوجنا ہے وہ بت پوج لے۔ کالی ماتا کا مندر لاہور کے اندر، کلمہ پڑھنے والی عورتیں وہاں پر کھڑی ہیں اور وہاں پہ وہ ہندوؤں والی ساری حرکتیں کر رہی ہیں۔ کوئی اہل ایمان انہیں جا کے سمجھاتا ہے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہمارا دین ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، عقیدے سے کیجئے، ایمان سے کیجئے، توحید کی دعوت سے کیجئے۔ بیوی کو توحید سکھائیے، اپنی اولاد کو توحید سکھائیے،
باپ کی یہ فکر ہو میرے مرنے کے بعد میری اولاد وہ کیا کرے گی، وہ کس کی پوجا کرے گی، وہ کون سے دین پہ چلے گی، وہ کس کی عبادت کرے گی. اور یہ اصلاح کا پہلا نقطہ ہے جس سے آج ہماری اکثریت غافل ہے. آپ دیکھ لیجئے شادی بیاہ کے موقع رشتے کا معاملہ آتا ہے، اب پٹھان مر جائے گا، کسی غیر پٹھان کو لڑکی نہیں دے گا الا من رحم ربی. پنجابی بغیر پنجابی کے رشتہ نہیں کر سکتا، مغل غیر مغل میں نہیں کر سکتا. یہ قومیں، یہ قبیلے جو تعارف کے لیے بنے تھے یہ فخر کے لیے مشہور ہو گئے. مال کتنا ہے اس لڑکی کے پاس، جہیز کتنا آئے گا، اس کی قوم کیا ہے، اس کا رنگ قد کاٹ، تعلیم، دنیا کی ڈگری، ہر چیز پہ تحقیق ہوگی. اور اگر نہیں ہوگی صرف اس پوائنٹ پر یہ موحدہ ہے، یہ مشرکہ ہے. اور جب کوئی پوچھ لے بھائی آپ نے جہاں بیٹی دی ہے وہ اہل توحید کا گھرانہ ہے، جہاں سے بیٹی لے رہے ہو وہ اہل توحید ہیں؟ نہیں جی اہل توحید تے کوئی نہیں، پر ساڑی کڑی بڑی پڑھی لکھی ہوڑے ہوڑے ٹھیک کاری لے گی. بھئی یہ ہوڑے ہوڑے غریب سے امیر نہیں ہو سکتا. امارت شرط ہے، غریب سے رشتہ نہیں لینا. قوم شرط ہے، غیر قوم سے رشتہ نہیں لینا. وہ ایک پٹھان بھائی ہمارے، میں ذاتی طور پہ اس معاملے کو جانتا ہوں، کوئی پنجابی رشتہ مانگنے چلا گیا ان کے گھر، تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگے او پنجابڑا پٹھان کے گھر بیٹی مانگنے آیا ہے، میں تو تجھے اپنے گھر کی بلی کی بچی نہیں دیتا، تو پٹھان کی بچی مانگتا ہے. قوم میں یہ غیرت ہے، نسل پہ یہ غیرت ہے، ایمان پہ یہ غیرت نہیں کہ جس کو میں نے بیٹی دی ہے وہ کون ہے، وہ نمازی ہے، وہ موحد ہے، وہ یا علی مدد کہنے والا ہے یا اللہ مدد، وہ قبر پہ سجدہ کرنے والا ہے یا اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ سمجھنے والا ہے یا رب کا بندہ سمجھنے والا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھائیے، کسی مشرک کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہ دیجیے. آپ تو گھر کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی مشرکوں کے گھر چلی گئی یا آپ کی بہو اہل شرک میں سے آ گئی، گھر برباد نہیں ہوگا، پوری نسل برباد ہو سکتی ہے. اور یہ قرآن کی مخالفت بھی ہے. اللہ مالک نے ہمیں جو حکم دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایمان نہ لائیں تو کسی مشرکہ سے نکاح. ایمان شرط ہے، توحید شرط ہے، عقیدہ شرط ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم شرط ہے. اگر وہ اپنے شرک پہ باقی ہے، وہ عرسوں اور مزاروں اور چڑھاووں پہ باقی ہے، تو ایک غریب غیر قوم کی موحدہ لے لو، اہل شرک کی لڑکی نہ لو. اسی طرح اگر جس سے آپ رشتہ داری کر رہے ہو وہ لڑکا دنیا کی ہر ہنر کا ماہر ہے، مالدار ہے، موحد نہیں ہے، اس بیٹی کو اس کے نکاح میں نہ دیجئے. میں اللہ سے ڈر کے اپنے استاد کا جملہ نقل کرتا ہوں. حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی اہل شرک کے گھر دینے والوں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کی ہلاکت کا سبب یہی ایک رشتہ بن جائے. وہ موحدہ آپ کا گریبان پکڑے، اللہ میں اہل توحید میں سے تھی، میں تجھے پوجنے والی تھی اور اس نے مجھے یا علی مدد نعرے لگانے والے کے حوالے کر دیا کیونکہ مالدار تھا، قوم برادری کا تھا، میرے باپ کا سگا بھتیجا تھا، بھانجا تھا. اس نے دنیا کے سٹیٹس کو دیکھا، تیری توحید کو نہیں دیکھا، اور میں معاشرتی معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے طریقے پہ چلتی رہی. جہاں میرا گناہ ہے، مجھ سے بڑا گناہ میرے باپ کا ہے. پیارے بھائیوں، اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لیجئے، اور خاص طور پہ میں ماں باپ سے بھی عرض کروں گا رب کی توحید پہ سودا نہ کیجئے. اور اسی طرح نوجوان بیٹیاں، نوجوان بیٹے، بہن بھائی، اس معاملے میں ڈٹ جائیے. اگر آپ کا رشتہ اہل شرک میں ہو رہا ہے، اپنے باپ کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، محبت کیجئے، رب کی مخالفت میں اس کا ساتھ نہ دیجئے. ابا جی آپ کی بڑی عزت ہے، ابا جی آپ کا بڑا احترام ہے، لیکن جو لڑکی آپ نے میرے لیے پسند کی وہ شرک کرنے والی ہے، وہ میلوں میں جانے والی ہے، وہ قبروں کا طواف کرنے والی ہے، وہ قبروں پہ چادریں چڑھانے والی ہے، وہ دیے جلانے والی ہے، وہ 7 راتیں 9 راتیں کے چلے کاٹنے والی ہے.
میں کسی یتیم معاہدہ سے تو کر لوں گا لیکن کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا. اس راستے پہ چلیں گے آپ کے اور میرے گھر کی اصلاح ہوگی. کیوں؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کرے بھائی کون ہے؟ یہ دوسرا اس طرح ہے سوڈانیوں کا. باپ نے کہا اپنے بیٹے سے میں نے تیری دنیا میں تیرے آنے سے پہلے تیرے ساتھ بڑی نیکی کی. بیٹا کہنے لگا ابا جی اگر آپ یہ کہو کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور آپ نے میری والدہ کے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھا, میڈیسن کا بڑا خیال رکھا, بات ماننے والی ہے. میں دنیا میں آیا ہی نہیں اور آپ نے میرے پر کیسے احسان کر دیا؟ کہا بیٹا میں نے تیری ماں جس کو منتخب کیا تھا وہ ایک نیک عورت تھی, وہ اہل توحید میں سے تھی, وہ شرک کرنے والی نہیں تھی, وہ بے حیا نہیں تھی. یہ میرا تیرے اوپر وہ احسان ہے جو تیرا دنیا میں آنے سے پہلے میں تجھ پہ کر چکا ہوں. اسی طرح گھروں کی اصلاح کے لیے دوسرا بڑا اہم قدم پیارے بھائی توحید کے بعد بڑی اہمیت کی حامل ہے نماز. اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے. اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی والدہ کو نماز کے اوپر تلقین کیجئے. اور یہی شریعت ہمیں درس دیتی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو, خود بھی اس پہ ڈٹے رہو اور ان کو بھی حکم دو. آپ دیکھ لیجئے اِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي, اکثریت گھروں کی خاوند اور بیوی کی لڑائی کھانا مزیدار نہ پکنے پہ تو ہو سکتا ہے ہو جائے, کپڑے تیار نہ کرنے پر تو ہو سکتا ہے ہو جائے. آ کر یہ سوال تو کریں گے بیٹے اسکول گئے تھے, بیٹی اسکول گئی تھی, ٹویٹر آیا تھا, انہوں نے اپنے ہوم ورک کر لیے. لیکن یہ سوال کہ میری بیٹیوں نے میرے بیٹوں نے نماز وقت پہ ادا کی تھی, بچے مسجد گئے تھے, بیٹیوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کی تھی. یہ نماز بہت قیمتی دولت ہے اپنے گھر کے اندر خیر و برکات کے نزول کے لیے, جس سے اکثریت الا من رحم ربی ہمارے گھر غافل ہے. رات کو بچوں کو سلاتے ہوئے الفاظ کیا کہا جاتا؟ بیٹا جلدی سو جاؤ. کیوں؟ صبح کیا کرنا ہے جی؟ صبح سکول جانا ہے. یہ نہیں کہ بیٹا جلدی سو جاؤ, صبح مسجد جانا ہے, فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے. رات کو لیٹ سو گے تو فجر نہ کہیں آپ کی رہ جائے. جب آپ نے بچے کو فجر کی تلقین ہی نہیں کی, اس کے ذہن میں بات ہی یہ ڈالی ہے کہ جلدی سو جاؤ تاکہ فجر نہیں, سکول آپ کا مستقبل. پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے والے کو کتنی امارت دی, کتنی دولت سے نوازا. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے وہ بندہ جو بندہ فجر کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے. تو اپنے گھر کے اندر نماز کا اہتمام کیجئے, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹیوں کو اس کی تلقین کیجئے. اس پہ اگر سختی کرنی پڑ جائے تو محبت اور پیار کے ساتھ ساتھ سختی کے راستے کو بھی اپنائیے تاکہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بے نماز نہ ہو. جہاں بے نمازی ہوں گے وہاں رحمت آئے گی, وہاں پہ نحوست کا نزول ہوگا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خاوند نمازی ہے اور بیوی بے نماز ہے یا اس کے برعکس ہے تو ان کا نکاح باقی نہیں رہا, اگر وہ مستقل نماز کے تارک ہے. شادی کرتے ہوئے بھی یہ چیک کریں آپ کی بیوی, آپ کی ہونے والی, بچوں کی ماں وہ نمازی ہے اور آپ کے پاس جب آ گئی تو آپ کی ذمہ داری ہے جب نماز سے واپس آئیں آ کر اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں آپ نے وقت پہ نماز ادا کی؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رات کو خاوند اٹھتا ہے یا رات کو بیوی اٹھتی ہے, دونوں کا ذکر ہے حدیث میں, اور وہ اپنے ساتھی کو اٹھاتا ہے, اپنی زوجہ کو اٹھاتا ہے, یہ اپنے زوج کو اٹھاتی ہے اور وہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھتا, یہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے اس کے منہ پہ کہ اٹھو رات کو اللہ اللہ کر لیں تاکہ یہ جو دنیا کا ہمارا ساتھ ہے یہ جنت میں بھی باقی رہے. مومن بیوی جنت کی حوروں کی سردار ہوگی, حوریں وہاں پہ آپ کے لیے ضرور ہوں گی لیکن آپ کی بیوی ان کی سردار ہوگی. اور جب میں نے یہ فکر چھوڑ دی کہ میری بیوی نمازی ہے یا بے نماز ہے, میری بیٹی نمازی ہے یا بے نماز ہے, تو اہل علم کا
بہت بڑا گروہ یہ کہتا ہے مستقل نماز کی تارک وہ ایمان کی حالت پہ نہیں، وہ کفر کی حالت پہ ہے۔ اس لیے وہ گھر خیر و برکات والے گھر ہیں جہاں پر اللہ کے سامنے انسان جھکتا ہے، کلام الہی کی تلاوت ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ دیکھیے صحابہ نفلی نماز کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نماز پڑھ جائیے، جہاں آپ پڑھیں گے اس کو میں اپنی مسجد بنا لوں گا نوافل کے لیے۔ نوافل کو گھر میں ادا کرنا اجر میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ آپ کی بیٹی دیکھے گی ابو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بیٹا دیکھے گا ابو نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز کی تربیت ہوگی۔ اس تربیت کو اپنے گھر میں جاری رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، انہیں سمجھاؤ، اور یہ تلقین 3 سال تک جاری رہے گی۔ 7 سال سے شروع کر دیجئے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر کیا حکم ہے؟ اب ان کی پٹائی کرو، ہلکی پھلکی سزا دو، ان کے بستروں کو بھائی بھائی اکٹھے ایک بستر میں نہ سوئیں، بہن بہن ایک بستر میں اکٹھے نہ سوئیں، ان کے بستر الگ کر دو 10 سال کی عمر میں۔ آج یہ فتنہ بھی بڑا پھیل رہا ہے جی، بچوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو بچے کرتے ہیں اپنے مزاج سے کرتے رہیں۔ بھائی ان کو یوں آوارہ چھوڑو گے، یوں ان کی لگامیں آزاد کرو گے تو پھر یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، آپ کی تربیت کے اندر سے نکل جائیں گے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پٹائی کی اجازت دے رہے ہیں کہ 10 سال کے ہو گئے اور ابھی بھی وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوئے تو اب ان کی پٹائی کی جائے۔ تو نمازوں کو اپنے گھر کے اندر لاگو کیجئے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، یہ اولاد کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ جب اولاد بچپن میں اس کے پاس ہے اور یہ ان کا حق ادا نہیں کر رہا، جب یہ بڑی ہوگی نہ تو یہ معاشرے کے لیے کامیاب افراد بنیں گے اور نہ ہی ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں گاؤں کے کنویں پہ پانی بھرنے والے عورتیں آئی بھی اپنے اپنے گھڑے لے کے، ایک کا بچہ گزرا اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہیں، دوسری کا گزرا اس نے کہا جی انجینئر صاحب ہیں، تیسری کا گزرا اس نے کہا جی بہت بڑے تاجر ہیں، ابھی شہر سے واپس آئے ہیں۔ سب نے دیکھا ماں بیٹھی ہوئی ہے، پاس سے گزر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹوپی رومال والا بھی آیا، اس نے آگے ماں کا ماتھا چوما، ہاتھ چوما، ماں کا گھڑا اپنے سر پہ اٹھایا اور کہا امی آؤ گھر چلیں۔ تو اٹھتے ہوئے کہنے لگی میرا پتر تے نہ ڈاکٹر نہ انجینئر پر قرآن دا حافظ ہے، مدرسے چ پڑھدا ہے۔ آپ نے آج اس کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد اسے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، دنیا کے ہر فن کو سکھاؤ، دنیا کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آپ کا بچہ ہو، لیکن ابتدا میں اس کو قرآن حکیم سکھاؤ، ابتدا میں اسے اللہ کی معرفت سکھاؤ۔ پیارے بھائی جب آپ اسے اللہ کی معرفت سکھاؤ گے، وہ ماں باپ سے جب ادب و احترام سے پیش آئے گا، اپنے اس عمل کو بطور عبادت سمجھ کر لذت لے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی یہ ابتدا میں تربیت نہیں کی، اس کو دین نہیں سکھایا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ماں باپ کو اپنے لیے مصیبت سمجھے گا، پھر بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ہاؤس کے حوالے کر کے آ جائے گا۔ اسی طرح گھروں کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا قدم، اپنے گھر کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اور ناراضگی والی چیزوں سے پاک کرو۔ دیکھیے آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ کا دشمن آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دشمن کو اجازت دے وہ آپ کے گھر میں آئے، لیکن آپ نے ایسی چیزیں اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں جو اللہ کی دشمن ہے، جس کو اپنے گھر میں داخل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوں، دیواریں تصویروں سے سجی ہوئی ہیں، یہ دادا ابو کی، یہ دادی اماں کی، یہ ہماری شادی کی، یہ ہماری پکنک کی، یہ ہماری فلاں چیز کی، یہ بابا جی کی، یہ شاہ جی کی، یہ حضرت جی کی، یہ فلاں جی کی، یہ تصویریں سجی ہوئی ہیں۔ کیا خیال ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ آپ کے گھر کے اندر کتا بندھا ہوا ہے، جی یہ بڑی اعلیٰ نسل ہے، اسپیشل منگوایا ہے ہم نے اور بڑا پیارا ہے، آپ نے کتے کو پالا ہوا ہے، تصویروں کو سجایا ہوا ہے۔ آپ کی مجلس کے اندر آپ کے بیٹیوں کے بنے ہوئے ڈیکوریشن پیس، وہ روئی سے بنی ہوئی، کوئی تتلیے ہیں، کوئی جانور ہیں۔ بھائی یہ مجسمے آپ کے گھر میں، یہ تصویریں آپ کے گھر میں، رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ رحمت کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے گھر کو تصویروں سے پاک کیجئے، اپنے گھر کو مجسموں سے پاک کیجئے،
وہ تصویریں مولوی صاحب کی ہوں، شاہ صاحب کی ہوں یا کسی اور صاحب کی ہوں، ان تصویروں سے ان دیواروں کو، ان گھروں کو پاک کیجئے۔ آپ کے گھر کے اندر شرکیہ معاملات ہیں، تعویذ لٹکے ہوئے ہیں، بابا جی کے چراغ جلتے ہیں، کوئی سبز جھنڈا لگا ہوا ہے، کوئی کالا جھنڈا لگا ہوا ہے، کوئی عباس کا پنجہ علم لگا ہوا ہے، یہ شیاطین کی یماجگاہ ہے یہ گھر، یہاں فرشتے نازل نہیں ہوں گے، رب کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، اس لیے اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں تیری وہ ڈیوٹی نہ لگاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی تھی، اس کام کے لیے بھیجوں جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ کام کیا تھا اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کوئی مورتی نہ چھوڑنا، کوئی بت نہ چھوڑنا۔ بھائی وہ بت مٹی کا بنا ہوا ہو، وہ لوہے کا بنا ہوا ہو، وہ روئی کا بنا ہوا ہو، وہ کسی صورت میں بنا ہوا ہو، وہ آپ کے گھر میں نہ ہو، آپ کا گھر پاک ہو۔ اگر کہیں بچوں نے لا کے کوئی ڈیکوریشن پیس تصویر والا رکھ بھی دیا، اس کو توڑ دیجئے، اس کو اپنے گھر سے نکال دیجئے۔ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا تَمَسْتَهَا، نہ تو قبر کو اونچا چھوڑنا، یہ اونچی قبریں، یہ پکی قبریں، یہ قبروں کی پوجا کے راستے اور یہ شرک کی طرف لے جانے والی دلدلیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، تصویروں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھروں کو پاک کیجئے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا ہے جس میں تصویریں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر غضبناک ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائی آقا علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوں، اس پردے کو دیکھ کر راضی نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے گھر کے مجسمے، میرے اور آپ کے گھر کے ڈیکوریشن پیس، میرے اور آپ کے گھر کی دیواروں پہ لگی ہوئی تصویریں، اس سے اللہ کے نبی راضی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی بھائی سمجھنا چاہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو اکثر ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بہبل رحمہ اللہ دیا کرتے تھے۔ تم اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ایمان میں تم کہاں کھڑے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہاں کھڑے ہو، تصور کے طور پہ یہ سوچ لو کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور میرے شہر میں آ جائیں، میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں اور آپ کو اپنے گھر میں لے آؤں؟ اگر دل کہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں گا، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے اور بڑے خوش ہوں گے، سمجھ لیجئے آپ کا ایمان بڑی بہترین حالت میں ہے۔ اور اگر دل کہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں جس گاڑی میں آپ کو بٹھاؤں وہ تو میں نے بینک سے سود پہ لون لے کے لی ہوئی ہے، آپ کیسے اس میں بیٹھیں گے؟ میں اپنے گھر کے اندر لے کر آؤں گا، میرا گھر تو ساز، گانے، یہ گندے چینلز، یہ تصویریں، یہ مجسمے اس سے بھرا ہوا ہے۔ بھائی میں کیسے اپنے گھر لے کے آؤں؟ میرا تو چہرہ ہی ایسا نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں۔ میرے بیوی، میرے بچے، ان کی تربیت، ان کے پردے کے معاملات، ان کے حیا اور غیرت کے معاملات وہ ایسے نہیں ہیں۔ تو پھر سوچ لیجئے میں کہاں کھڑا ہوں ایمان کی حالت میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا، میری صورت، میری سیرت، میرا گھر، میرا گھرانہ، میرا رزق، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ چلتا ہوں، پھر مبارک ہے آپ کو۔ پھر یہ گھر ہے جس میں رحمان کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ گھر ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ گھر والے ہیں جس سے اللہ نے خوش ہو کر ان کی یہ دنیا بھی سنوار دینی ہے اور آخرت بھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، گھر میں کتا ہے یا تصویر، رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر شوقیہ کتا پالا ہوا ہے، یہ سیکورٹی کا نہیں ہے، یہ گائے بھینس کی رکھوالی کے لیے نہیں رکھا، یہ کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے نہیں رکھا، تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ بربادی ہی بربادی ہے۔ روز آپ کی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ کم ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی اس گھر کو محمدی گھر بنائیے، آپ سے اور مجھ سے اس گھر کا سوال ہونا ہے، کیونکہ میں مسئول ہوں اپنے گھر کا، یہ میری رعایا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے پیسوں سے بنا ہے، یہاں جو سامان آیا ہے وہ میرے پیسوں سے،
وہ رحمان کو راضی کرنے والا ہے یا رحمان کو ناراض کرنے والا ہے. اسی طرح گھروں کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا قدم، گھر کو جوڑ کے رکھیے، محبت اور پیار کی فضا رکھیے. بیوی سے غلطی ہو جائے، یہ اللہ کی بندی نکاح کے چند بول پر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ گئی ہے. اگر آپ کو اس کی کوئی بات بری بھی لگی تو اس کے اندر کتنی ہی نیکیاں ہوں گی، اس کی کتنی ہی خوبیاں آپ کو اچھی لگیں گی. تو اس لیے اپنے گھر کو جوڑیے. جوڑیں گے کیسے؟ جب زبان میں نرمی ہوگی. آپ اپنے دوستوں سے مسکرائیں گے کیونکہ دوست ہیں، اپنے مدیر آفیسر کے سامنے مسکرائیں گے، مجبوری ہے، ڈیوٹی ہے، نوکری ہے. پارٹنر کے ساتھ ہنس ہنس کے، سر میں درد بھی ہوگا تو کہہ کے گونجیں گے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آج اس کے منہ پر 12 کیوں بجے ہوئے. اب گھر آ گئے ہیں، یہ نہ آپ کی مدیرہ ہے، نہ آپ کی آفیسر ہے، نہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا ہے، نہ یہ پولیس والی ہے. اب پتہ لگے گا آپ کے اور میرے اخلاق کا کہ اس کو دیکھ کر میں مسکراتا ہوں، اس کو دیکھ کر میرا رویہ کیسا ہے. اپنے بچوں کو جب میں گھر میں آؤں وہ بھاگ کے دروازے پر آتے ہیں، ابو جان، بابا جان آئے ہیں، یا اپنی اپنی جگہ پہ سینڈ آتے ہیں، جی تھانے دار صاحب آ گئے، اللہ انہوں واپس لے کے جاوے، جلدی ڈیوٹی اس کی ڈبل ٹائم ڈیوٹی شروع کر دے. آپ کے اور میرے رویہ کیسے ہیں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے؟ کیا آپ آگ کا انگارہ ہیں یا برف کا گولا ہیں؟ تو اپنے آپ کو نرمی کی طرف لے کے آئیے اور یقین کیجئے جس میں ایمان آ جاتا ہے، جس میں دین کا رنگ آ جاتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ جھکاؤ اور نرمی اور درگزر آ جاتی ہے. مثال دے کے سمجھا دوں، آپ نے آم کا درخت دیکھا ہے اور سفیدے کا درخت بھی دیکھا ہے. سفیدہ سیدھا ٹونڈ مونڈ آسمان میں چڑھتا جاتا ہے، کیوں؟ اسے پھل کوئی نہیں لگا ہوا. سفیدے کو پھل لگتا ہے؟ تربوز لگتے ہیں، اس پہ خربوزے لگتے ہیں، کوئی پھل ہی نہیں ہے، سیدھا جا رہا ہے. اور آم کا درخت جب آم لگتے ہیں وہ جھک جاتا ہے، کیوں؟ پھل لگ گیا ہے. ارے بھائی، یہاں ایمان کا پھل لگے گا تو میرا اخلاق، میرا کردار، میرے معاملات، میری زبان یہ کتنی میٹھی ہوگی، کیونکہ پھل لگ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مجھے ایک عجیب حصہ مل گیا تو میری زبان بڑی سوچ سمجھ کے بولے گی. میں بیٹیوں سے پیار سے بولوں گا، میں اپنے بیٹوں سے پیار سے بولوں گا. جب بیٹیوں اور بیٹوں کو حق دیا جائے گا، بیوی کو حق دیا جائے گا، محبت اور احترام کا رشتہ ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر کے اندر نرمی ہوگی، گھر کے اندر محبت ہوگی. اور یہی قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ بات منہ سے نکالے تو اچھی بات نکالے. آپ اپنے بیٹے کو پیارے بیٹے، بیٹا جان، بیٹی جان، زوجہ محترمہ کہہ کے پکار سکتے ہیں، اور غصے کے اندر اور گل سنائے ڈانٹ بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا اس کے دل پہ اثر کیا ہوگا اور اس کا اس کے دل پہ اثر کیا ہوگا؟ وہ آپ کی محبت کے حقدار ہیں، وہ آپ کے پیار کے حقدار ہیں، وہ آپ کے میٹھے جملوں کے حقدار ہیں. اور جتنا نرم آپ بنیں گے اتنی ہی وہ آپ کی خدمت کے اندر مزید اپنے سر کو جھکائیں گے. اور جتنا آپ سخت ہوں گے، سختی سے انسان ٹوٹ سکتا ہے، وہ مڑ کر کوئی عظیم کام نہیں کر سکتا. ان الشیطان ینزع بینہم، شیطان آپ اس کے اندر دلوں میں فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر برباد ہوں. وہ حدیث میں آتا ہے نا، کمرہ تخت لگاتا ہے پانی پہ، شیطونڑے آگے رپورٹیں پیش کرتے ہیں اور وہ ہر کسی کا تو کچھ نہیں کر کے آیا، تو کچھ نہیں کر کے آیا. اور جو کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں فساد کروایا، یہاں تک کہ دونوں میں طلاق کروا دی، علیحدگی کروا دی، کہتا ہے تو میرا اصل جانشین ہے. تو یہ ہے شیطان کی چال کہ گھر ٹوٹیں، گھر برباد ہوں، گھروں میں طلاقیں ہوں، گھروں میں ناراضگیاں ہوں. اس کو توڑیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے مسند احمد میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا، جب اللہ کسی گھر والوں سے بھلائی کا فیصلہ کر لے، دلہم علی باب الرفق، پھر انہیں نرمی کا راستہ دکھا دیتا ہے، نرمی کے خزانے کھول دیتا ہے ان کے اوپر. خامند ہے بیوی کے لیے بڑا نرم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑے نرم، بیٹی کے لیے بڑے نرم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بڑے نرم، اپنے نواسوں کے لیے بڑے نرم. تو یہ ساری میرے اور آپ کے لیے سیرت کی وہ مثالیں ہیں کہ اپنے گھروں کو جوڑیے، اپنے گھروں میں محبت اور پیار کا
درس دیجئے تاکہ یہ گھر جنت کا باغ بنے۔ اسی طرح ماں باپ کو اولاد کی غلطیوں پر بھی صبر کرنا چاہیے، لان تان سے کام نہیں لینا چاہیے، تھوڑی سی غلطی پھڑے منہ تیرا ٹوٹ پینیاں نہیں۔ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے خوش رکھے، کوئی بات نہیں بیٹا غلطی ہو گئی۔ جب اس طرح محبت سے اپنے بچوں سے پیش آؤ گے، بچے اپنی غلطیوں کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ گھروں کی اصلاح کا ایک بہت بڑا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس شریعت کے مطابق پردے کے ماحول کو اپنے گھروں میں لاگو کیجیے۔ یہ دیکھ لیے جتنا فساد آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے، وہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی یوں ہو گیا، کوئی یہ جتنا بدکاری اور بے حیائی کا فساد ہے، اس کے جب پیچھے آئیں گے، جب کہانی کو پوری پڑھیں گے تو سب سے بڑا پوائنٹ بے پردگی کا ملے گا۔ بے پردگی تھی، غیر مرد گھر میں داخل ہوتے تھے۔ کتنے ہی مسلمان اہل ایمان بہنوں کے مجھے فون آتے ہیں، ہمارا خامد خود ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہے، آپ نے چہرہ کھول کے سامنے بیٹھنا ہے۔ میں پردے دار عورت ہوں، میں پردے دار گھرانے سے آئی ہوں، میں اس کو اللہ کی عبادت جانتی ہوں۔ خامد تنگ کرتا ہے، خامد ظلم کرتا ہے، خامد زور دیتا ہے آؤٹنگ پہ نکلنا ہے تو چہرہ کھلا رہے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو پیارے بھائی، یہ بربادی ہے گھروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی، اس اختلاط کی منع کیا کہ تم عورتوں کے پاس نہ جاؤ، تنہائی کی صورت اختیار نہ کرو، تو اپنے آپ گھر سنور جائیں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ چلیں گے۔ اور جب معاملہ اس کے برعکس ہوگا، نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور یہ تو بھابی ہوتی ہے، بھابی ماں ورگی ہوتی ہے، اس کو ماں اللہ نے نہیں کہا، اس کو ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ یہ جو خاوند کا بھائی وہ جیٹ کی صورت میں، دیور کی صورت میں، خاوند کے ماموں، خاوند کا چچا، خالو، یہ رشتے یہ بیوی کے لیے نامحرم، ان سے پردے کرائیے۔ ہاں ایک حد رہے، ایک رکاوٹ رہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور ان کے بارے میں کتنے سخت جملے کہے۔ ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحموہ، آپ نے کہا عورتوں کے اوپر نہ جاؤ، ان کے ساتھ تنہائی کی صورت اختیار نہ کرو۔ انصاری کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں، جیٹ کے بارے میں، خاوند کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ آپ نے اسے موت قرار دیا کہ یہ تو موت ہے۔ کیوں موت کہا؟ خطرناکی زیادہ ہے، چانس زیادہ ہے کہ شیطان یہاں پہ فتنہ اس کی آگ بھڑکا دے، غیر آدمی گھر کے اندر داخل ہوگا، بے پردگی کی کوئی صورت بنے گی تو شیطان اپنا وار چلے گا۔ دیور نے 24 گھنٹے اسی گھر میں رہنا ہے، جیٹھ نے اسی گھر میں رہنا ہے۔ تو پیارے بھائی، شرعی پردے کو اپنے گھروں میں لاگو کیجئے، اپنی بیویوں کو، اپنے بچیوں کو اس راستے پہ لے کے چلیے جو راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ باہر نکلیں تب بھی خیال کریں، پروگرام میں جائیں تب بھی خیال کریں، کسی ایسی محفل میں شریک نہ ہو جہاں عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہو۔ کسی ایسی محفل میں اپنی بیوی کو نہ لے کر جائیں جہاں آپ کو پتا ہے بے پردگی ہوگی، جہاں گانے باجے، ڈانس، تصویریں، بے حیائی کے درس ہوں گے، ایسی محفلوں میں شامل نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کی جماعت کو مومنوں کی ماں کے بارے میں کیا درس دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی ان سے کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ وہ ہماری مائیں تھی، تب بھی اللہ نے حکم دیا کہ پردے کے پیچھے سے کرو۔ جس نے پردوں کو ہٹا کر آمنے سامنے بٹھا دیا، گھر کے اندر ہے، اہل توحید ہے، اہل ایمان ہے، لیکن بھابی اپنے دیور سے اور یہ بھابی اپنے جیٹ سے پردہ نہیں کرتی، سمجھائیں بھی تب بھی جی وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گھر کا رواج نہیں ہے، ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی، دین گھروں کا، خاندانوں کا، برادریوں کا نہیں ہے۔ اور یاد کر لیجئے، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کی اور میرے گلے میں یہ اولاد، یہ بیوییں، یہ گھر، یہ ذمہ داری دی ہے۔ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس نے اپنی بیوی بچوں کو بے دینی کے راستے پہ کھلا چھوڑ دیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کی نگرانی نہیں کی، ان کو دین کے راستے پہ چلانے کی کوشش نہیں کی، اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اور جس نے ذمہ داری ادا نہیں کی، ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ اس جواب کو دیتے ہوئے پریشان ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اپنے گھروں کو محمدی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، اور جب موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔